This program is brought to you by Marhaba Pharmacy. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللہ وابن السبیل. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین، وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اس پلیٹ فارم سے احکام رمضان کے نام سے ون یہ خوبصورت رمضان نشریات میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج ہم رمضان کا ایک اور اہم رمضان سے متعلق عمل جسے ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ بنیادی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے آتے ہی جیسا کہ ہم روزہ کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، انفاق کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی عید کے آنے سے پہلے ہم صدقۃ الفطر کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص کوشش یہی کرتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اس صدقے کو، اس عمل کو جو ہم پر واجب ہے، ادا کر کے عید کی نماز کی طرف جائیں. اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ کس پر واجب ہے. آیا ہم میں سے ہر شخص صدقہ فطر ادا کرے گا، یا کچھ خاص لوگ ہیں جن پر صدقہ فطر واجب ہے اور وہی لوگ ادا کریں گے؟ تو جس طرح زکوٰۃ کے اندر اور قربانی کے اندر ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیات کی روشنی میں ایک نصاب متعین کر دیا ہے، بالکل ایسا ہی صدقہ فطر کا بھی ایک نصاب متعین کر دیا. صدقہ فطر کا نصاب بالکل آسان سا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے یاد بھی رکھنا چاہیے. 5 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جو سامان تجارت موجود ہو، اور سامان تجارت اس کو کہتے ہیں کوئی بھی چیز جسے وہ تجارت کے غرض سے یا بیچنے کی نیت سے خریدے، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ زمین ہو، پلاٹ ہو، گھر ہو، یا کسی کے پاس دکان ہے اس کے اندر بہت سارا سامان ہے، یا را مٹیریل ہو. مطلب جس چیز کو وہ خرید کے رکھتا ہے یا خریدتا ہے اس نیت سے کہ میں اسے بیچ دوں گا. بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ پرپز کے اوپر کچھ چیزیں خرید لیتے ہیں، پھر اس کو آگے بیچ دیتے ہیں. لائف سٹاکس خریدتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بقرعید کے اندر اور دیگر موقعوں پہ خریدتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس پہ انویسٹ کرتے ہیں اور دوبارہ اس کو بیچ دیتے ہیں. تو ہر وہ چیز جسے وہ بیچنے کی نیت سے خریدے وہ سامان تجارت کی کیٹیگری میں داخل ہوتی ہے. اور نمبر 2 سونا، اور نمبر 3 چاندی، اور نمبر 4 کیش ان ہینڈ. کسی بھی قسم کی کرنسی ہو، ڈالر ہو، PKR ہو، سعودی ریال ہو، ملیشین رنگٹ ہو، درہم ہو، دینار ہو، پاؤنڈ ہو، جو آپ کے پاس ان ہینڈ کیش ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ ضرورت سے زائد اشیاء، مطلب وہ چیزیں جو آپ کے استعمال میں نہیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ مال تجارت، وہ سامان جو آپ تجارت کے لیے خریدتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ سونا، گولڈ. تیسری چیز کیا ہے؟ سلور، چاندی. چوتھی چیز کیا ہے؟ پیسہ، کیش ان ہینڈ، جو آپ کے پاس کسی بھی کرنسی کی صورت میں ہے. اور پانچویں اور آخری چیز یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد اشیاء. اگر ان سب چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے جو نصاب ہے اس کے بقدر ہو تو پھر آپ پر صدقہ فطر واجب ہے. ایک بات یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ صدقہ فطر کا جو نصاب ہے اس کے اندر یہ 5 چیزیں شامل ہیں، اور زکوٰۃ کے نصاب کے اندر صرف شروع کی 4 چیزیں شامل ہیں. اس کے اندر جو پانچویں چیز ہے کہ ضرورت سے زائد اشیاء، وہ شامل نہیں ہیں، بلکہ سامان تجارت، سونا، چاندی اور کیش پر اس کا نصاب واجب ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کے پاس یہ 5
چیزیں مل کر اس کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے تو پھر اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اچھا، اب صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر کی ادا کرنے کی صورت کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ صدقہ فطر جو ادا کر سکتا ہے اس میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش، نمبر 4 کھجور۔ یا تو وہ کھجور دے سکتا ہے، یا تو وہ جو کی صورت میں دے دے، یا وہ گندم کی صورت میں دے دے۔ اور اس میں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ گندم ہے تو اس میں تقریباً 2.25 کلو کا حساب ہے، احتیاطاً کچھ زیادہ دینا بہتر ہے۔ اور اگر باقی 3 چیزوں میں سے کسی میں دے رہا ہے تو ان 3 چیزوں کے اندر جو گندم ہے اس کا ڈبل ہے۔ تو اگر 2.25 کلو کا حساب کیا جائے تو 2.25 کلو کا جو ڈبل ہے وہ تقریباً 3.5 کلو ہے۔ تو اگر کشمش میں دینا چاہے، کھجور میں دینا چاہے یا جو میں دینا چاہے تو وہ 3.5 کلو کے حساب سے دے گا۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کو خرید کر اسی چیز کا صدقہ دینا ضروری ہے کہ یا آدمی اس کے حساب سے پیسہ بھی دے سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ جاننے کی ہے۔ تو اہم ثلاثہ کے ہاں امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں آپ پر ضروری ہے کہ آپ وہ چیز خریدیں اور وہی چیز آپ مستحقین تک پہنچائیں۔ لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ذرا آسانی ہے کہ ظاہر ہے اس کا آبجیکٹیو، اس کا مقصد تو یہی ہے کہ غریب کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، اور غریب کی ضرورت جو ہے وہ مال سے بہتر انداز سے پوری ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے ایک شخص کو آپ کشمش دے رہے ہیں اور اس کو کشمش کی ضرورت نہ ہو، اس کو مال کی ضرورت ہو۔ آپ اس کو جو دے رہے ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے وہ جو کھانے سے ہی قاصر ہو، تو اس کے لیے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو کچھ پیسے دے دیں، مال دے دیں، جس سے وہ کچھ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ دے دے یا پھر اگر مال بھی دے دے تو وہ مال بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے واجب بھی ہو گیا، کیا چیز دینی ہے ابھی معلوم ہے، اب کس کو دیں؟ تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو زکوٰۃ کے مصارف قرآن کے اندر جو اللہ نے 8 بتائے ہیں انہی کو دوبارہ سے بتلا دیے کہ وہ تمام لوگ جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو زکوٰۃ لینے کے مستحق لوگ ہیں، ان کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، فقیر ہے، مسکین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور صدقہ الفطر کب دینا چاہیے؟ صدقہ فطر تو واجب ہے، بلکہ کب دینے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ واجب کب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے اور شوال کے چاند نظر آنے کے بعد، مطلب عید کی چاند آپ نے دیکھ لی اور اب آج آپ صاحب نصاب ہے۔ ممکن ہے پورے رمضان آپ کے حالات ٹھیک نہیں تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن چاند رات کو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ آ گیا، مطلب عید والے دن آپ کے پاس اس نصاب کے بقدر مال موجود ہے، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اس کی ادائیگی کب کریں گے؟ تو اس کی ادائیگی عید سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، عید کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہم اس کا اہتمام کر لیں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے، آبجیکٹیو یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ بھی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، کیونکہ ظاہر مال اللہ نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مال میں سے ایک حق دیا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ کہ وہ حق یہ ہے کہ جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح مال سے نہیں نوازا، ان کو ان کا حق دینا، تاکہ وہ بھی اس عید کو، اس خوشی کے دن کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے ہی اس کو دے دیں، لیکن اگر کوئی شخص عید کے بعد بھی دے دیں تب بھی وہ درست ہے۔ اور ایک اور اہم چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ذمے سے ساقط نہیں ہوتی۔ آپ نے آج اس سال صدقہ فطر نہیں دیا تو اگلے سال آپ صرف اگلے سال کا دے دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک آپ صاحب نصاب تھے یا جب تک آپ کے پاس مال تھا اس کی قضا کرنا آپ پر ضروری ہے۔ مثلا 10 سال سے میں صاحب نصاب ہوں، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا، یا میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، یا مجھے معلوم نہیں تھا اس وجہ سے میں نے نہیں دیا، تو آج جب میں دینے لگوں گا تو کیا اس سال کا دوں گا؟ نہیں، بلکہ 10 سال جب میں صاحب نصاب تھا اس وقت کا بھی دوں گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک آدمی ایڈوانس میں دینا چاہے رمضان میں ہی یا رمضان سے پہلے، وہ بھی دے سکتا ہے، چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو۔ مثلا مجھے پتا ہے کہ میں ابھی صاحب نصاب تو نہیں ہوں، لیکن رمضان کے آخر تک، عید تک مجھے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، تو بجائے اس کی کہ میں عید کے دن جا کر وہ نکالوں، میں چاہتا ہوں کہ رمضان کے اندر ہی دے دوں، آخری عشر میں دے دوں، ثواب کا باعث ہے۔ آخری عشر میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، رمضان میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، تو میں چاہتا ہوں رمضان کے اندر ہی دے دوں، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی جو وجوب ہے، یہ اگر آپ مرد ہیں
تو مرد کی طرف سے ایک تو اس کی طرف سے بھی ادا کرے گا خود کی طرف سے، اور اسی طریقے سے جو اس کے بچے نابالغ چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے بھی وہ ادا کرے گا. میرے 2 بچے ہیں، دونوں نابالغ ہیں، تو ان دونوں نابالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر میرے ذمہ واجب ہے. جس طرح میں اپنا نکالتا ہوں تو میں اپنی طرف سے بھی ادا کروں گا اور ان دونوں کی طرف سے بھی ادا کروں گا. ہاں اگر بچے بڑے ہیں، بالغ ہیں، تو وہ ان کا مسئلہ میرے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. اگر وہ صاحب نصاب ہے، ان کا مال ان کے پاس ہے، تو وہ اپنے مال میں سے ادا کریں گے. اور اگر چھوٹے بچے بھی ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے پاس اپنا مال ہے، مثلا ہم دیکھتے ہیں بچوں کے پاس بہت سارا مال ہدیے کی صورت میں یا کاروبار کی صورت میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، ان کے پاس ہے ان کے نام کا، تو ان کے مال سے اگر زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کر دیں تو یہ بھی درست ہے. میرا بیٹا ہے، بالغ تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس مال ہے، اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو اگر میں اس کے مال میں سے ادا کر دوں تو یہ بھی ٹھیک ہے، درست ہے. لیکن خواتین کی طرف سے وہ خود ادا کریں گی، ان کے ذمے بچوں کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. مثلاً ایک خاتون ہے، ایک بہن ہے یا ایک ماں ہے، اس کے بچے ہیں، تو ان کو اپنے بچوں کی طرف سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنی طرف سے ادا کرے گی. ایک لڑکی ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو وہ صرف اپنی طرف سے ادا کرے گی، اسے اپنے والدین کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کی طرف سے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس نیت کو، اس ثواب کو کر لے تو کیا کر سکتا ہے؟ تو اس کی بھی گنجائش ہے. مثلاً میں ہوں، فیملی کا بڑا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے میں خود ادا کر دوں، تو یہ ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان بچوں کا یا اس فیملی کے جو لوگ جن کی طرف سے میں ادا کر رہا ہوں ان کا نیت کر لینا ضروری ہے. اگر میں نے ادا کر دیا، بعد میں آگے کہہ رہا ہوں میں نے آپ لوگوں کی طرف سے ادا کر دیا، تو اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت شرط ہے، اور نیت عبادت کے ادا کرنے سے پہلے ہوتا ہے. میں نے نماز پڑھ لی، بعد میں آ کے میں نیت کر رہا ہوں وہ نماز یہ والی نماز تھی، تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نماز کا اعتبار نہیں ہے. نماز اسی نماز کا اعتبار ہے اس کی نیت میں نے نماز قائم کرنے سے پہلے کر لی ہو. تو اسی طریقے سے صدقہ فطر اگر گھر کے بڑے والد صاحب یا شوہر یا کوئی بڑا بھائی ذمہ لے کے ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے کہہ دے تاکہ وہ لوگ نیت کریں، اس کے بعد وہ ان کی طرف سے ادا کر دیں. ظاہر ایک ثواب کا کام ہے، تو اس میں وہ سب کی طرف سے ادا کرنے کا ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے. تو اس نیت سے کچھ لوگ خود سے کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں جو اس سے متعلق اہم ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اہتمام تو کرتے ہیں، صدقہ فطر خوب نکالتے ہیں، احتیاطاً زیادہ بھی نکال لیتے ہیں، لیکن کچھ مسائل سے ہم ناشنا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بسا اوقات کچھ غلط کام کر بیٹھتے ہیں. تو اسے صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر بیوی ہے، ایک لڑکی ہے، خاتون ہے، وہ اپنی طرف سے خود ادا کر رہی ہیں، خود وہ اپنا مال نکال کر اس میں سے خرچ کر رہی ہیں، اور اس کا شوہر اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. میاں بیوی نے آپس میں طے کر لیا کہ بھئی تم اپنا صدقہ فطر خود ادا کرو، میں خود ادا کروں گا، تو ٹھیک ہے. تو دونوں نے اپنی طرف سے صدقہ فطر نکال لیا، تو یہ بھی درست ہے. تو یہ کچھ چیزیں صدقہ الفطر کے متعلق ہیں. لیکن دیکھیں یہ ایک ذمہ داری ہے ہم پر، ایک چیز ہے جو واجب ہے. اب اس میں 2.25 کلو ہو یا 2 کلو ہو، یہ ایک احتیاطاً ہمیں ایک نصاب ہمیں مل گیا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہم اس سے تھوڑا سا زیادہ کا اہتمام کریں، تاکہ ہم بارڈر لیول پر نہ ہو، باؤنڈری پر نہ ہو، کراسنگ پر نہ ہو، بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے ہی ہو. 2-4 روپے اللہ کے راستے میں کچھ اضافہ خرچ کرنے سے ثواب کا اضافہ ہوگا، اور ہم ایک فرضیت جو ہم پر ہے اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا ہمارے ذمے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ ہمارا مال نہیں ہے بلکہ اللہ کا مال ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، مال خرچ کرو جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے نا. انشاءاللہ مال خرچ کرنے کے متعلق بھی تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جس طرح ہم رمضان کے اندر اپنے گھر کو اندر اپنے دسترخوان کو ہم سجانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے بچوں کی خوشیوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری سیلیبریشن A to Z ہم چاہتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو، پرفیکٹ ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو. ہمارے ساتھ اڑوس پڑوس میں رہنے والے، ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب بچے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے جو غریب جو اس ساتھ نہیں رکھتے، ہم کوشش کریں کہ ہم صدقہ الفطر کو جلد از جلد ادا کر دیں تاکہ وہ بھی ہماری اس خوشی میں شامل ہو سکے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.